انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس عید سعید کی برکت سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی کیسی رحمت ہوئی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہنستا، مسکراتا، دمکتا، کھلا ہوا اور رحمتیں اور نعمتیں بکھیرتا ہوا چہرہ والضحیٰ عطا فرمایا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں، پر ان کا چہرہ ہمیشہ دمکا کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت مسکراتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی رسول رحمت سے ملاقات کی ہے حضور کو مسکراتے دیکھا، صلی اللہ تعالی علیہ، حضور کو میں نے مسکراتے دیکھا ہے۔ تو یہ مسکراہٹ حضور کے فیض کی نسبت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ خوشی جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں اسے دبانی پڑتی ہیں تو پھر کچھ چیزیں اگ آتی ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں اگر کاٹ دی جائے نا تو فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے زمانے میں ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ خوش نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوش ہوتے ہی نہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ مزاج میں ناراضگی اور شکوہ رچ بس سا گیا ہے، ہر وقت طبیعت پر بوجھ ہے، ہر وقت لہجے میں گھبراہٹ ہے، ہر وقت لفظوں میں مظلومیت ہے، ہر وقت انداز دکھی ہے۔ وہ خوش نہیں ہوتے، طبیعت کو فراخ نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے، جس کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں رکھا ہے، بہترین رکھا ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے فضل سے نرم دل، محبوب خوشی کی بات کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی زمانہ دیکھا، پر اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکراتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے مسکرانے میں بھی وقار تھا، بہت کھلکھلا کے کہا لگا کر، اور اس طرح کا ہنسنا کہ جس ہنسنے کے اندر بھی محسوس ہو کہ ذرا بات دور نکل گئی ہے، اس سے محبوب دور ہے، لیکن مسکراتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور ہنستے، زیادہ کھلکھلا کے ہنستے، بس یوں سمجھیں کہ پھول کے کھلنے کی صورت پیدا ہوتی، لیکن اس میں بھی کہے کا انداز پیدا۔ صحابہ کہتے دیکھ ہو جاتا تھا صرف، یعنی حضور کے سامنے والے دانت نظر آ جاتے تھے، اتنا ہوتا تھا، لیکن حضور مسکراتے۔ ہم نے نا کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں۔ کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نا مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری۔ مثلاً کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کوئی جڑتی نہیں شے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا۔ نہیں، ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں، تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں،
مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی، یہ تو بنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں۔ یعنی کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں۔ اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں، دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر دکھی ہونا چاہیے، پھر تکلیف میں آنا چاہیے۔ اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے، خود ساختہ دکھ نہیں، او جی میں غریب بڑا ہوں، یہ دکھ ہے؟ غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں، اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں۔ تو یہ تو نعمت تھی، پیسے کم اور حساب بھی کم، تو اس کو دکھ بنا لیا ہے۔ خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں، لوگ نیک ہی نہیں ہوتے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ میں اتنا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں، لہذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے، لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمے کھول کر بیان کرنا ہے۔ ہدایت تو اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی۔ آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی۔ کچھ لوگ اب ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی آج کل، کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے، پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں، فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ ملیں آپ، اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں، خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں۔ ایک صحابیہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی سگا بھائی چلا گیا، تیسرے دن اٹھ کے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا۔ لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے، لہٰذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے، او کل بھئی نہ دا باپ گیا تے نہ دکانہ کھول بھی لیا نے، 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ خود ساختہ دکھ نہ بنائیں، خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں، خوش رہنا سیکھیں، ناراض زندگی نہ گزاریں اپنی طبیعت کے اندر۔ وہ چلے مثال ہے سمجھانے کے لیے اگر سمجھ میں آئے تو، ملا رومی نے لکھا ہے کہ لیلا لنگر بانٹ رہی تھی تو مجنو بھی لائن میں لگ گیا، اس نے سب کے پیالوں میں کھانا ڈالا، مجنو کا پیالہ پکڑ کے دیوار سے مارا، اس نے پیالہ توڑا تو مجنو رقص کرنے لگا، تو لوگ کہنے لگے تو پاگل تو نہیں، سب کو لنگر ملا ہے تجھے جھڑکیاں، سب کے پیالوں میں کھانا آیا ہے تیرا ٹوٹ گیا کرچی، اور توہین کی تیری کا جا دفع ہو جا، پیالہ بھی توڑ دیا تو رقص کر رہا ہے۔ کہنے لگا تم سمجھے نہیں، میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو سب کے ساتھ کرتی ہے، میرے ساتھ ذرا انداز نرالا ہے،
اگر سب جو ساری لائن لگی ہوئی تھی وہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ذرا سلوک ہٹ کے ہوا ہے نا، ہاں یہ جو سلوک ہمارے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوا ہے، یہ کسی نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، تھوڑی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ انہوں نے آنکھیں اس لیے بند کی ہیں، سو اس لیے گئے ہیں کہ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے۔ تو عزیز بھائی تھوڑا سا نا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم سے کہا، میں نے کہا حضور آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، پر کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں کچھ کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بندے اپنے نے جنہ مرضی بھی ترا دئیے اکا منہ بھی نہ لائیے ہونا جانا نہیں، تو کچھ پروٹوکول کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، نہ دیں تو دوڑ جاتے ہیں۔ چلو ہم کہتے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہی رہے، او یار دیکھو نا کچھ وفادار قسم کے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے باہر چھڈن چاہیے توڑے چپا کے، آپوں کار باہ دے چاہیے تے وہ پہلو آ جاندے نے، حالانکہ بندہ اسے پتہ ہے کہ مالک توڑے میں ڈال کے، لیکن او ہو جنہ دلاں وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹاؤنا، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اونا تھی چنگے۔ اب دیکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے، وہ روٹی نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، بھگا رہا ہے، جاتے نہیں، اس کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے راتی جاگے تے شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، او ویخ مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا تکلیف آئی محبوب کی طرف سے تو پریشان ہونا شروع کر دیا، دکھ ہونا۔ او بھائی اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اگر اس کی طرف سے آنے والا پھول پسند ہے تو اس کی طرف سے آنے والا روڑا کیوں نہیں پسند ہے؟ اگر اس نے ہمیشہ شفائیں دی ہیں تو کبھی کبھی بیمار کر دے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ اتنا عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی چیز واپس مانگے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ کچھ لوگ ہنستے ہی نہیں، ان کو آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ جی انہوں کا روب بڑا ہے، میں نے کہا جعلی ہے روب، جعلی ہے۔ اصلی روب جو ہوتا ہے وہ بندے کے موڈ کا نہیں ہوتا، روب بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے موڈ کا روب نہیں۔ آپ نے روب موڈ بنایا ہوا ہے تو لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ کا کردار ہو، اس نے اخلاق ہو، لوگ آپ سے پیار کریں تو اللہ کے حبیب مسکراتے، اور حضور صحابہ کو موقع دیتے وہ مسکرانے والی بات کرتے۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری آنکھ دکھتی ہے، یہ درد ہے آنکھ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کھجور کھا رہے تھے، تو حضور فرمانے لگے تیری تو آنکھ دکھتی تھی، عرض کی یا رسول اللہ میں دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں، اس طرح والی دکھتی ہے میں کھجور۔ حضور علیہ السلام کا باقاعدہ دیکھ ہو گیا، حضور اتنا مسکرائے کہ دانت مبارک نظر آنے لگے، تو میں کیا بات ہے کیا بات ہے حضور دکھتی ہے آنکھ پر میں کھجور ذرا دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں۔ یاد رکھیں بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں اور بر موقع کرتے ہیں، بر محل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جا کے ایسے لگتی ہے کہ تسلی ہوتی۔ حضور نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو، آنکھ دکھتی تھی، کہا یا رسول اللہ دوسری سائیڈ سے کھا رہا ہوں، حضور مسکرائے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر باتوں میں، اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو پورے ماحول میں خوشی دوڑ جاتی تھی، چونکہ حضور اکثر غم امت میں پریشان رہتے تھے۔ تو جب حضور یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری دنیا دے کر بھی اگر میں وہ کام کر سکوں نا جو حضرت مقداد نے کیا ہے، یہ بخاری ہے، ساری دنیا دے کے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کاش میں وہ کہتا جو انہوں نے کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سن کے مدینے والے حبیب خوش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے لیے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا بھئی ہم تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے، لیکن کفار تو اب آ گئے ہیں 1000 کا لشکر لے کر، کرنا کیا ہے؟ تو حضرت مقداد بن اسود بڑے معزز سردار تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے؟ یہ ذرا تیور دیکھیے نا بات کے، یہ ذرا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی کاش میں ہوتا، مجھے رشک آ رہا ہے، کیا بات ہے، بات کا کیا انداز ہے۔ حضور کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو آپ سے کہیں گے کہ آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم ہوں گے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضور چاروں جانب ہم ہوں گے، نہ ادھر سے کوئی تیر آنے دیں گے، گویا نہ ادھر سے آنے دیں گے۔ ان کی بات کا معنی یہ کہ نہ دائیں سے آنے دیں گے نہ بائیں سے آنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا وقار تھا جناب مقداد کی بات میں کہ حضور خوش ہو گئے۔ میں نے چہرے پر آثار مسرت دیکھے، میرا دل کرے واہ مقداد تیری کیا بات ہے، تو نے راضی کر دیا ہے نبی کریم کو۔ کچھ لوگ ماحول میں خوشی پیدا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ان کے آنے سے، بیٹھ جانے سے، بات کر دینے سے سارے ماحول میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بنے، زندگی میں اس طرح کے بنے کہ جہاں آپ جائیں خوشیاں ساتھ جائیں، جہاں آپ بیٹھیں اس محفل کو نور علی نور کر دے، ہر جگہ مایوس خبریں نہ لے کے جائیں، ہر جگہ ایسی گفتگو نہ لے کے جائیں جسے نچوڑیں تو بس اس سے کوئی مایوسی ٹپک کے باہر آ جائے۔ آپ خیر کی بات کریں، آپ محبت کی بات کریں، آپ خلوص کی بات کریں، آپ کے انداز سے لوگوں کے طبیعتوں کے اندر فراخ دلی پیدا ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام موقع دیتے صحابہ کو، اور پھر کچھ چیزیں آپ نے رویتاً بھی کرنی ہوتی ہیں۔ صحابہ حضور کا احترام جانتے ہیں، نبی کریم کی شفقتیں پوری امت پر ہیں جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات حضور ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ ہر شخص رشک کرتا کہ یار یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور میرے بھائی آپ کسی سے ملنے گئے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ گرم جوشی سے ملنے گئے آنے والے سے، تھوڑا سا آپ کے رویے میں مٹھاس آ جائے گی تو ذرا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ جمعے پہلے، وہ پینڈو بندے کہندے انسان یار لینا دینا تے مقدراں دے گل تے پیار نال کر۔ او بھائی بات تو مطلب انداز تو ٹھیک ہو نا، یعنی بعض لوگوں سے مل کے نا ان کو دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں 6 مہینے ہوئے نے ہنسیا ہی نہیں، اللہ کرے اس کو مطلب کوئی خوشی کی خبر ملے، بیچارہ مسکرائے۔ آپ کوئی والہانہ پن ہو، آپ کا کوئی انداز ہو، بچے آتے ہیں گھر میں، بزرگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود قابل عزت ہوتا ہے۔ ہم گرم جوشی سے نہیں ملتے، پیار نہیں کرتے، اور پھر اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ہمیں گرم جوشی سے نہیں ملا پھر بھی آپ اچھا گمان رکھیں، سوچیں بیمار ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، کوئی دکھ ہو سکتا ہے، پھر بھی اچھی بات پر محمول کریں اس چیز کو۔ تو میرے عزیز، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چچا زاد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، اتنی غریبوں کی خدمت کرتے تھے کہ حضور نے ان کا لقب ڈال دیا ابو المساکین، مسکینوں والا، اتنا مساکین سے پیار کرتے۔ اور پھر یہ اتنے دلیر لوگ ہیں حضرت جعفر طیار کہ یہ اسلام کے وہ خطیب ہیں، وہ
مبلغ ہیں کہ جنہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے اعلانیہ ان ساری تعلیمات کا ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کیا تھا، تو مدینے والے حبیب نے ان کو بتائی ہیں۔ دلیر نہ ڈر، چونکہ تکلیف دیتے تھے اہلیان مکہ مسلمانوں کو، تو کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے وہاں سے حبشہ کی طرف، ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ایک تو حضور کے چچا زاد ہیں، پھر محبوب صحابی ہیں، پھر کردار و عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ اس دن واپس آئے حبشہ سے جس دن خیبر فتح ہوا ہے۔ یہ ذرا ان کا آنا دیکھیے گا، یہ ایسے اندر داخل ہوئے، حضور بیٹھے ہیں، خیبر فتح ہوا ہے، صحابہ بڑے خوش ہیں۔ جیسے یہ آئے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضور نے انہیں سینے سے لگا، پھر نبی کریم نے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور یہ دیکھیے یہ جملے کیسی ورفتگی اور کیسا پیار اور کیسی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے پتہ نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں حسن سا پھیل گیا محفل میں، عجیب سی خوشبو دوبالا ہو گئی، آج پتہ نہیں زیادہ خوش کس بات پہ ہوں، میں فتح خیبر پر زیادہ نازا ہوں یا جعفر کے لوٹ آنے پر زیادہ راضی ہوں۔ آپ کے لوگوں سے گرم جوشی سے ملنے سے، پیار کرنے سے، یہاں تو میرے بھائی بڑی دل پہ پتھر رکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ چلو بھائی کو منا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، چلو پھپھو کو، خالہ کو، چاچا کو، ماموں کو منا لاتے ہیں، شادی ہے، جو تیرے گھر ہی چل کے آ گیا ہے اتنا کافی نہیں ہو گیا؟ اس نے کہہ دیا ہے اب شکووں کی اور شکایتوں کی پٹاری، اچھا وہ اس سے معافی تلافی کی تو اس کے بعد شرائط بھی، قیود بھی کہ میری اتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں آؤں گا، تو کوئی ایسی مطلب تکلیف والی بات آپ نہ کریں، آپ گھر پہ ہی رہیں۔ کوئی اتنا زیادہ، شریعت نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے تو بغیر سبب کے معاف کریں۔ مکے والوں جتنے ظلم تو نہیں نا کسی رشتہ دار نے کسی پر کیے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ پہ فرمایا تھا پچھلا چیپٹر کھولنا ہی کوئی نہیں، تبصرہ ہی کوئی نہیں کرنا، تو حضور کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم پر کوئی کسی قسم کی بات ہی نہیں کرنی۔ تو ہمارے ہاں گرم جوشی نہیں، پیار کا وہ رویہ نہیں، انداز نہیں، آپ جہاں جائیں محبت لے کے جائیں، جہاں سے آئیں وہاں محبت چھوڑ کے آئیں، آپ جہاں رکیں کوئی پھول کھلا کے آئیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرے مجلس ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو محفلیں سجتی ہیں، وہ چلتے ہیں تو جلوس نکلتے ہیں، نغمے سجتے ہیں، وہ کسی جگہ آ جائیں تو رونقیں سمٹ کے اور خوشبوئیں سمٹ کے ان کے قدموں میں آتی ہیں۔ شاید اسی لیے سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے، کیونکہ میرے مجلس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں خوشی، اور پھر پیار کر کے خوشی، بانٹ کے خوشی، دے کے خوشی۔ ایک قبیلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں، قبیلہ مضر، خستہ حال لوگ، جسموں پہ کپڑے بھی نہیں، بھوک سے آنکھیں دھنس گئی ہیں اندر، کانپتے ہاتھ، پریشانی، ان کی بھوک دیکھ کر، ان کے لباس پھٹے دیکھ کر اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے۔ فرمایا بلال سے کہو جلدی سے اذان پڑھے۔ ابھی روٹین میں ٹائم تھا اذان میں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھی، جلدی فرمایا اقامت بھی پڑھو۔ لوگ آ گئے، مسجد بھر گئی، حضور نے جماعت کرائی۔ جماعت کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو بھائی سارے۔ ایک صحابی اتنے دینار ڈال کے لائے تھیلی میں کہ تھیلی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی جوں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے۔ ان لوگوں کو مال ملتا جا رہا ہے، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے کمبل آ رہے ہیں، چادریں آ رہی ہیں، لباس آ رہا ہے، وہ اوڑھتے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جس طرح سونا چمکتا جاتا ہے صاف کرے، تو اس سے کہیں بڑھ کر حضور کا چہرہ ہم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔
یعنی کسی کو خوشیاں مل رہی ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں، اور چہرے پہ رانائی سی آتی جا رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا۔ یہاں رکیں، شاعر نے روکا ہے، یہاں تفکر اور تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے تدبر کا کہا ہے، کہا سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ حضور کو دیکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں یاد آتا ہے خدا پر دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی کو مل رہا ہے تو چلو اس پر بھی خوش ہو کے دیکھ لے، کسی پر عطا ہو رہی ہے تو چلو اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یعنی کسی کی خوشی میں مل تو قبیلہ مضر والوں کو رہا تھا نا، پر حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی کہ اگر کسی بھوکے کو کبھی کھانا ملے تو تم بھی خوش ہو جایا کرو، کسی بے لباس کو لباس ملے تو خوش ہو جایا کرو، کسی غریب کو مال ملے تو اس کا حساب نہ کرنا شروع کر دیا کرو کہ کتھوں آیا ہے، انہیں کتھوں لے لے آئے، بلکہ کسی کو ملے تو اس پر خوشیوں میں خوش رہو، دوسروں کو ملے تو اس پر راضی رہو۔ بریلی کے امام پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، کہاں سے جھک جھک کر ان محفلوں کو دیکھتے تھے، کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پیسے دے، کبھی کبھی نہ، کبھی کبھی کسی بندے کی دیوانگی پر بھی مسکرا لینا چاہیے۔ میں نے ایک بات ضرور سنانی ہے آپ کو، اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بڑا خوشگوار بن گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس پر حضور بڑا مسکرائے، بیان کر کے بڑا مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نہ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے کرم کے، اور قریب کر کے نہ اسے اس سے گناہ پوچھے گا، یہ والے گناہ کیے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کیے تھے، اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے کہ مالک تو سارا جانتا ہے، وہ کہے گا مالک وہ ہو گئی غلطی، میں بھول گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ والا بھی کیا تھا، یا اللہ غلطی ہو گئی، نفس غالب آ گئی، یہ والا بھی کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے تو پاپ بھی ہیں بڑے بڑے پیچھے، یہ جو شروع ہوا ہے کام تو یہ کہیں دور ہی نہ نکل جائے، چونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ابھی آ رہے ہیں، تو پیچھے کبائر بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ ڈر رہا ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا لیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے ان سارے گناہوں کو مٹا کے اس جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کہا نا اس کے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دو تو فوراً بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اللہ وہ بڑے بڑے بھی تو میرے ہی ہیں نا، وہ کدھر گئے؟ تو حضور اس بات کو بیان کرتے مسکرائے، اور صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکرائے کہ ہم نے مقدس دانتوں سے نور نکلتا دیکھا۔ یاد رکھیے گا زندگی میں خوش رہنا سیکھیں۔ میں آپ سے عرض کروں دکھ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، دفتر والے دکھ دفتر میں چھوڑ کے آیا کرو، فیکٹری والے غم فیکٹری میں چھوڑ کے آیا کرو، باہر کی پریشانیاں باہر، ماں کے سامنے دکھی چہرہ لے کے نہ آیا کرو، گھر والوں کے سامنے گرے ہوئے انداز میں داخل نہ ہوا کرو،
اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹ کر بھگا نہ دیا کریں کہ میں دکھی ہوں تو تم کیوں ہنس رہے ہو۔ وہ دکھ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نہیں کیا، ماں باپ کا سایہ دیا ہوا ہے۔ وہ ایک تکلیف آ گئی ہے کاروبار میں، اللہ نے فضل نہیں کیا، گھر بار دیا، بیوی بچے دیے۔ وہ ایک تکلیف آ گئی ہے تو آ گئی ہے، تو مالک نے کرم نہیں فرمایا، اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے۔ ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت کوئی الجھی بات کرنا، ہر وقت کوئی کچھ۔ ہمارے ہاں بڑے سارے بیچارے آج کل تقریریں کرنے والے، واز کرنے والے، جنہوں نے بھی ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو ناراض کرنے کا، ہر وقت کہیں نہ کہیں تنقید۔ وہ جس طرح بیچاری مکھی نہیں ہوتی، وہ سارے پھول چھوڑ کے تو وہاں جا کے بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، تو پتہ لگتا ہے یہ بیماریاں ہی چھوڑے گی جہاں جائے گی۔ ہمیشہ زخم والی جگہ تلاش کرنا یہ خیر والے لوگوں کا طریقہ۔ شہد کی مکھی بننی چاہیے جو پھول تلاش کرتی ہے، اور پھر جب دیتی ہے تو شہد ہی دیتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اپنی زندگی میں خوش رہیں، اپنی طبیعت کو خوش رکھیں، اپنے مزاج کو حشاش بشاش، اور ڈرے نہیں۔ اگر کوئی کسان کا بیٹا ہے تو یہ فخر کی بات ہے، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو ناز کی بات، اگر کوئی شخص کسی وہ پیچھے کسی دور گاؤں کا رہنے والا ہے تو یہ عزت والی بات ہے۔ ذلت والی بات تو اس کے لیے ہے جس کا مال کرپشن کا ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے، چوری کی ہے۔ تو اپنی زندگی میں زیادہ تر خوشیوں کو ڈسکس کریں، اپنے لہجوں میں خوشی رکھیں، ہر وقت دکھ نہیں۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو گیا ہے۔ تسلی بخش لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں سے، آنکھوں سے، پیشانیوں سے مسکراہٹ چھلکتی ہے۔ اس سارے خوبصورت ماحول میں دعا کریں اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی خوشیاں عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں وہ وقار دے، اسلام کو پھر سے عروج عطا کرے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا کرے، اور عالم اسلام کو منظم کر دے تاکہ یہ جدھر نکلے پھر سے اللہ تعالیٰ عروج اور باکپن ان کا مقدر کرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔